السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی پروگرام ڈیسائفر ود عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، راؤنڈ دا گلوب بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی ہم نے بہت ہی اہم اور مزیدار قسم کی ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں. ایکچولی ہم اسپیسیفکلی میں بہت زیادہ آج کنفیوز ہوں کہ کس ٹاپک سے آج کے پروگرام کا جو ہے سٹارٹ لیا جائے اور کس ٹاپک کو جو ہے سیکنڈ پہ رکھا جائے. سو بڑھیں گے باسط صاحب کی جانب. باسط صاحب، ہیو یو چوزن دی کنفیوژن آپ مجھ پہ نکال رہی ہیں. جی چلیے. نہیں ایکچولی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ 35-40 منٹ کا جو شو ہے کس طرح اتنے اچھے دلچسپ موضوعات بات کریں، اہم بھی ہیں. چلیں آپ کی سہولت کے لیے میرے خیال میں پہلے شروع کر دیتے ہیں، مختصر سا کامنٹ کر دیتے ہیں. ٹرمپ اور بائیڈن کا جو کل رات ڈیبیٹ ہوا، بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ، بہت ہی مزہ آیا دیکھ کے. سو 90 منٹ ہمارے بڑے اچھے کل گزرے اور اس میں کلیئرلی ٹرمپ واز دا ونر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو ڈیبیٹ کی فوری بعد ایک سروے ہوا، اس کے مطابق 33% لوگوں نے کہا کہ بائیڈن کو کامیابی ہوئی اور 67% لوگوں نے کہا 67% کہ نہیں جی ٹرمپ تو بڑا کلیئر ونر ہے. اچھا، اب ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اگر یہی بائیڈن کی پرفارمنس رہی تو پھر تو بائیڈن کا بہت مشکل ہے. فرسٹ ڈیبیٹ. اور تاریخ یہی ہے امریکہ کی کہ جو پریزیڈنٹ فرسٹ ڈیبیٹ میں ونر ہو جاتا ہے وہی الیکشن جیتتا ہے. صحیح. اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بائیڈن کو خود سائیڈ اسٹیپ ہو جانا تھا، اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. اور ڈیموکریٹک جو کنونشن اگست میں شاید ہونا ہے، سیکنڈ ہاف آف اگست میں، اس سے پہلے ہی کہے نہیں میں تو نہیں آ سکتا. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر کون شخص ہوگا جو ہوگا کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹک پارٹی کا، تو اس سے اور ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ اب 81 برس کے ہو گئے ہیں، گو کہ ایج اتنی زیادہ نہیں ہے امریکہ کے کانٹیکس میں، لیکن بہرحال اب ان کی صحت خراب ہے تو لوگوں کو یہ بھی خدشات ہیں کہ اگر ان کو سیکنڈ ٹرم میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیملا ہیرس وڈ بی دا پریزیڈنٹ. وہ لوگوں کا خیال ہے کہ شی از ناٹ اپ ٹو دا ٹاسک. تو یہ ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس لیے لوگوں کا کہنا اب یہی ہے کہ جی اگر یہ حالات رہے سیکنڈ ڈیبیٹ میں بھی اور تھرڈ ڈیبیٹ میں بھی تو پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بائیڈن ٹرمپ کو ہرا سکیں. تو باسط صاحب، ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری میں اتنا کنفیوزڈ پریزیڈنٹ نہیں دیکھا اور یہ پہلی دفعہ ہے. سچی بات یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس قسم کا ڈیبیٹ ہوا ہو. اور مطلب میں بھی بڑا حیران تھا کیونکہ بائیڈن شروع سے ہی کہیں سو رہے ہیں پھر جاگتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھا. لیکن پور بائیڈن دیکھیے نا، دنیا کا سب سے سمجھا جاتا ہے موسٹ پاورفل مین، لیکن کل رات جو اس کی پرفارمنس تھی دیٹ واز فار بلو. مطلب لوگ کہہ تو رہے تھے کہ کوئی اتنا زیادہ نہیں کر سکے گا، بٹ اسٹل کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اس ڈیبیٹ کی ریہرسل ہو رہی ہے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یار کچھ بچت ہو ہی جائے. لیکن ٹرمپ نے جو باتیں کی، ایک انٹرسٹنگ بات افغانستان اس نے بات کی. انہوں نے ایک بات انہوں نے کی کہ جس دن میں الیکٹ ہو گیا پریزیڈنٹ الیکٹ، میں اپنا جو اوتھ لینے سے پہلے 20 جنوری سے پہلے میں یوکرین وار کو ختم کروا دوں گا. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ کیا ہوتا ہے آگے. دوسرا، کیونکہ اب آپ نے بال میرے کورٹ میں پھینکا ہے تو آج میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کا. ویسے تو آپ مجھے کنٹرول کرتی ہیں نا شو میں، آج آپ نے چونکہ مجھے اختیار دے دیا تو اس نے فائدہ اٹھا رہا ہوں. دوسرا میں چاہتا ہوں یا مختصر کامنٹ کروں. ہمارے بہت ہی محترم وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب، وہ پھر نیو یارک میں ہیں. نیو یارک جانے کا مزہ سب کو لگ جاتا ہے، بٹ ان اینی کیس مجھے حیرت ہوئی جب وہ یہاں اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے گئے اور چین کے سفیر سے یہاں ملاقات کی. چین کے سفیر سے ملاقات کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سفارتی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. کم از کم میں نے اپنی سفارتی زندگی میں اس طرح نہیں دیکھا کہ کوئی گورنمنٹ کا منسٹر اور امپورٹنٹ منسٹر
انٹیریئر منسٹر بڑی امپورٹنٹ پورٹفولیو ہوتا ہے صحیح کہ وہ کسی سفارت خانے میں جا کر گفت و شنید کرے، مذاکرات کرے. ویسے تو منسٹر جاتے رہتے ہیں، کوئی ریسیپشن ہوتا ہے، نیشنل ڈے ریسیپشن، اس میں گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے، یا پھر فار دیٹ میٹر کوئی کنڈولنس بک، خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ ہو جائے تو کنڈولنس بک، کوئی یا صدر مر جائے بالکل، یا بالکل. وزیر اعظم مر جائے یا کوئی اور. اس طرح مجھے یاد ہے کہ 2014 میں ہم نے بھی دہلی میں ایک کنڈولنس بک کھولی تھی، صحیح یہ جو واقعہ ہوا تھا پشاور میں APS کا. تو اس کے بعد ہمارے سفارت خانے میں جی دوول بھی آئے تھے، انہوں نے بھی دستخط کیے تھے کنڈولنس بک. تو اس قسم میں ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سفیر اب منسٹر چلا جائے سفارت خانے میں اور وہاں جو بیٹھ کے جا کے ڈسکشن کرے ایشوز پہ. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو سفیر کو آپ اپنے انوائٹ کیا جاتا آفس میں ہے. بلاتے ہیں بالکل بالکل. اور پھر آپ ڈسکشن کرتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم. اور ایک اور واقعہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، کامران ٹیسوری صاحب ہمارے گورنر، بالکل. وہ UAE کے سفارت خانے پہنچ گئے. مطلب یہ کیا ملک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. تھوڑے بہت سفارتی سر آئی تھنک خرچہ بچا رہے ہوں گے نا، خرچہ بچا رہے ہوں گے عوام کا پیسہ. نہیں، وہ سفارت خانہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی کنٹری ہے اسپیسیفک، اس کا اگر سفارت خانہ ہے تو وہ اسی ملک کی جو ہے وہ ٹیریٹری ہے، مطلب وہاں جانے کی بجائے آپ کہیں کہ سفارت خانے جا رہے ہیں. لیکن وہ چین بھی جائیں گے اور UAE تو خیر جاتی لوگ رہتے ہیں. لیکن سوال ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو آپٹکس ہیں نا ٹھیک نہیں ہیں. گورنر صاحب UAE کے سفیر آئی ایم شور کراچی کا بھی دورہ کرتے ہوں گے. جب وہ دورہ کرتے ہوں تو ان کو وہاں اپنے گورنر ہاؤس بلا لیں. تو ان کے سفارت خانے میں کیا گفت و شنید وہی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. گورنر یا تو کوئی دبئی میں شاید کوئی پراپرٹی، I do not want to really اس کے بارے میں کچھ قیاس سرائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں کہ. اور پھر مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا انہوں نے وزارت خارجہ سے کنسلٹ کیا تھا کہ بھئی ہم جانا چاہ رہے ہیں تو آپ مشورہ دیجیے، ہمیں کوئی ایڈوائز کیجیے. اس کے بعد اگر یہ چلے ہی گئے ہیں تو کیا فارن آفس سے کوئی افسر وہاں موجود تھا ان میٹنگز میں کہ نہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں میرے خیال میں. تو ہمارے لوگوں کو تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے. ابھی اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کو، یہ بال میرے کورٹ میں ہی ہے. تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے عمر ایوب صاحب کی، جنرل سیکرٹری، انہوں نے وہ تو ناراض ہو گئے ہیں جنرل سیکرٹری. لیکن میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. اپنا منتہا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے 1-2 شو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پارٹی جو ہے اس کو الگ کر دیجئے جو گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں یا اور کوئی پوزیشن لیتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ دیکھیں نا، ایک تو عمر ایوب صاحب از اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پارٹی کی ذمہ داریاں ان کے پاس نہ ہو. تو پارٹی کو الگ کر دیا ہے. پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ اپنا، لیکن باسط صاحب ان کے استعفے کے علاوہ بھی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اب خبریں یہی آ رہی ہیں، ہمارے ABN چینل پہ چل بھی رہی ہیں. ہمارے اپنے کچھ ذرائع نے بتایا بھی ہے کہ کچھ پارٹی کے اندر ایک ہفتے سے پہلے ABN کو پتہ چل گیا ہے ہمارے سورسز سے بتا کے بھئی پارٹی کے اندر ڈیمانڈس تھیں کہ he should resign from this position سیکرٹری جنرل کی جو ہے. لیکن میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ پارٹی کے اندر پریشرز ہوں، لیکن یہ پارٹی کے لیے اچھا ہوگا ایونچولی میرے خیال میں. اگر یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، اپوزیشن لیڈر کو اپنا کام کرنے دیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر متحرک ہوں. اب اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی بن گئی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کسی شو میں بات کریں گے. جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوئی ہیں اور جو ان کی چیئرز ہوئے ہیں، نامینیشن ہوئی ہیں، تو اس پہ جو ہم بات کریں گے. اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ میرے خیال میں. لوگ اس میں سازشیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سازشیں بھی ہوں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے صحیح فیصلہ کیا ہے. نہ صرف سیکرٹری جنرل شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، بلکہ اور بھی جو پوزیشنز ہیں اس پارٹی کے اندر آرگنائزیشن میں، ادھر سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو لیٹ اس ہوپ کہ ہی وڈ بی ایبل ٹو فوکس آن ہز جاب ان پارلیمنٹ. پورا فوکس لگا کے نون لیگ کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. دیکھیں، اپوزیشن کا کام تو ہی ہوتا ہے کہ ٹف ٹائم دیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹف ٹائم دیتے دیتے آپ اتنا دور نکل جائیں کہ ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جہاں آپ نے ہر چیز کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا ہے یا کسی چیز پہ اتفاق نہیں کرنا. یہ ہمارا کلچر ہے بدقسمتی کے ساتھ، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے آپ یوں کہہ لیجئے. اچھی بات کو بھی ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پولیٹیکل کلچر کو اب کم آف ایج ہو جانا چاہیے، میچور ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم جو صحیح بات ہے اس کو صحیح بات کریں اور ساتھ حکومت کو سپورٹ بھی کریں. لیکن سم ٹائمز پیپل کے سے کہ اپوزیشن از فار مور امپورٹنٹ دین دی گورنمنٹ،
کیونکہ اپوزیشن تو کڑی نگاہ رکھتی ہے پروسیس میں اس طرح، لیکن سوال ہمارے ہاں چونکہ شیڈو کیبنٹ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. جو اچھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پہ فوکل پوائنٹس ہوتے ہیں ہر اپوزیشن کے اندر بھی کہ کون فائنانس سے بات کرے گا، کون فارن افیئر سے بات کرے گا. لیکن یہاں پہ تو ہر شخص ماسٹر آف نن جیک آف آل ٹریڈ والی بات ہے نا. آپ کسی سیاستدان کو بلا لیں، وہ اکانومی بھی بات کر سکتا ہے ماشاء اللہ، وہ فارن افیئر سے ہی بات کرے گا. وہ اس دنیا میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پہ بات نہیں کر سکتا. بڑا اور بڑے ایکسپرٹیز ہیں ان کی ان معاملات میں. تو بہرحال میں عمر ایوب صاحب کے فیصلے کو بہتر سمجھتا ہوں. اب آپ بتائیے کون سا ایشو ہمیں ڈسکس کریں. صحیح. سر، پاکستان نے کنڈیم کیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے، اور اس ریزولوشن میں یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس تھا، جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے اسی سال، جی ہم اس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی بات کی گئی کہ جی. سو آپ یہ ساری سٹیٹمنٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے اسحاق ڈار صاحب کا جواب جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگا ہے. انہوں نے کہا جی میرا مسودہ تیار ہے اس کے جواب میں، ہم بھی پارلیمنٹ اور ہم بھی جو ہے اب ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. اچھا، پہلے تو دیکھیے اس جو یہ قرارداد ہے اس سے بات کر لیں. قرارداد 901، اور یہ بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے یار. مطلب دیکھو نا، 368 ووٹ ملے ہیں اور صرف 7 جو تھے وہ اگینسٹ تھے. تو یہ بڑا زبردست کام. مجھے تو یہ 7 لوگ زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں. یہ تو ہماری تو جان ہے. انٹرسٹ ہو کیا کہ نہیں جی، ہم تو مطلب ان کے بڑے مشہور ہیں، اور ان کو فوری طور پہ پاکستان بلا کر ان کو اسٹیٹ وزٹ کروایا جائے میرے خیال میں. اب یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، آبویسلی جو اپوزیشن ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی، وہ بہت خوش ہیں، شامیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھیے جی. اور ساتھ یہ بھی نہیں بلکہ یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں دوسرے ممالک کو کہ آپ کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ بھی اسی قسم کی ریزولوشنز پاس کریں. اب ریزولوشن میں ہے کیا؟ ایک تو اس کا پریمبل ہے، پریمبولر پارٹ ہے. شروع میں جو ساری چیزیں ہیں کہ جی پاکستان ہمارا بڑا ویلیوڈ پارٹنر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، سٹارٹ تو یہیں سے ہوئی ہے، ویلیوڈ پارٹنر. لیکن جو آپریٹو پارٹ ہے اس کا، اس کے 6 پیراگرافز ہیں. اس میں آبویسلی انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ اس کا آپریٹو. اب یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کے سسٹم جو لوگ سمجھتے ہیں وہاں سیپریشن آف پاورز ہے، وہاں پہ مقننہ بالکل الگ کام کرتی ہے. ریزولوشن وغیرہ وہ پاس کر، لیکن اس ریزولوشن کی کوئی بیئرنگ نہیں ہے سچ پاکستان یو ایس تعلقات پہ. ٹھیک ہے، ایک آپٹکس اس کے اچھے نہیں ہیں، اور اس کو آپ تو آبویسلی آپ بالکل رد بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے ان دا سینس کہ بس صاحب آپ نے ویک اپ کال کہا تو ہماری جو فارن آفس ہے اس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے جو الیکشن کے ٹائم کے زمینی حقائق ہیں ان سے ناواقف تھا. تو یہ ناواقف کیوں تھا؟ Do you agree with the statement؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ایک ریٹوریکل اسٹیٹمنٹ ہے. امریکہ ہو اور وہ ناواقف ہو، ناواقف کس طرح ہے؟ اور اگر ناواقف ہے تو پھر ہمارا سفارت خانہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے وہاں بریفنگ کیوں نہیں دی؟ بہت زیادہ کوسچنز ریز کرتا ہے نا اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے. دیکھیے یہ بات ضرور ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی، یا ہمیں بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. اگر کوئی سچویشن ہے بھی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتی ہے ڈسکشن اس کے بارے میں، ہم بھی کویسچن ریز کر سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کانگریس کو یہ اختیار تھا کہ ہمارے جو ہمارے الیکشنز ہوئے اور اس کے بارے میں یہاں پہ بھی کویسچنز ریز ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور ایک قانونی پروسیس بھی چل رہا ہے، کورٹ سے بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو حل کرنے دیں. ہم اس سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے ان پروسیسز سے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز بند ہو گئی ہے اور سب لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی آوازیں اٹھا رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں، جماعت اسلامی بھی آوازیں اٹھا رہی ہے. لیکن یہ کانگریس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس قسم کی، اگر دیکھیں اتنا ہی ان کو بڑا دکھ ہے ہیومن رائٹس کا، تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پہ تو وہ خاموش بیٹھے ہیں. اس پہ بھی ایک ریزولوشن کائنڈلی اڈاپٹ کر لیجئے نا. پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے چلو اس پہ بھی کچھ کر لیجئے، لیکن اس کے پیچھے ہے کون؟ پیچھے دیکھیے تھوڑا سا بس صاحب اس کے پیچھے ہے کون یہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے شارٹ کمرشل بریک کے بالکل اس کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس.